کیا آپ نے کبھی کسی کے ساتھ یہ عجیب سا جڑاؤ محسوس کیا ہے، جیسے پوری کائنات آپ کو ایک ساتھ لانے کی سازش رچ رکھی ہو، لیکن پھر بھی چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر لگتی ہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں یہ اتفاق نہیں ہے، کچھ ملاقاتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم زبردستی کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ہی ہو، جیسے وہ بہت پہلے سے لکھی گئی ہو، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ رہو تو اسے روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ دوری، نہ سمے، نہ کوئی بادھا۔ لیکن کیسے جانیں کہ یہ انسان سچ میں آپ کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے لکھا ہے؟ کون سے سگنل بتاتے ہیں کہ سب کچھ پہلے سے لکھا گیا ہے؟ ایک اللہ کی مرضی کی بنا یقین کا وہم۔ ہم زندگی میں اس یقین کے ساتھ چلتے ہیں کہ ہم اپنی قسمت کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم یوجنائیں بناتے ہیں، ارادے طے کرتے ہیں، اور اس انسان کے ساتھ فیوچر بنانے کا سپنا دیکھتے ہیں جسے ہم نے چنا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھ پاتے کہ ہماری شکتی کتنی سیمت ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہماری کوشش، ہماری قربانی، ہماری لگاتار کی گئی دعائیں ہی ہمارے لیے کافی ہیں، لیکن کیا ہم سچ میں کنٹرول میں ہیں؟ چاروں اور دیکھیں، ہوا آپ کی اجازت کے بنا چلتی ہے، رات آپ کی اجازت کے بنا ہوتی ہے، آپ کا دل بنا آپ کو بتائے دھڑکتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں سوچتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی ملاقاتوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ تم بھی نہیں چاہ سکتے سوائے اس کی جو اللہ چاہے، جو دنیا کی تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے۔ ایسا وقت آتا ہے جب ہم کسی انسان سے جڑ جاتے ہیں، اسے اپنی زندگی میں ہر حال میں رکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کا تصور اپنے ساتھ کرتے ہیں، اسے حقیقت بنانے کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری کوششوں کے باوجود ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ہم مخالفت کرتے ہیں، چیزوں کو مجبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا ہم تیار ہیں یہ اپنانے کے لیے کہ شاید یہ انسان ہمارے لیے لکھا ہی نہیں تھا؟ اگر اللہ نے طے کیا ہے کہ آپ کی روح اور اس کی روح ملے، تو اس زمین پر کوئی طاقت آپ کو الگ نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قسمت۔ تصور کریں کہ آپ ایک ایسے دیش میں ہیں جو آپ کا نہیں ہے، تھکاوٹیں بھرے ہوئے ہیں، بنا کسی منزل کی چلتے ہوئے۔ آپ کا دل دھڑک رہا ہے، لیکن یہ دھڑکن گرمی کے کارن نہیں بلکہ نامعلوم بوجھ کے کارن ہے۔ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا صورتحال جب انہوں نے مصر چھوڑ دیا تھا، ایک ٹوٹی ہوئی روح کے ساتھ، بنا کسی دشا کے آگے بڑھتے ہوئے۔ لیکن جو انہیں پتہ نہیں تھا وہ یہ تھا کہ ہر پریکشا انہیں وہی لے جا رہی تھی جہاں اللہ چاہتا تھا کہ وہ ہو۔ کچھ دن چلنے کے بعد وہ ایک کنویں کے پاس پہنچے، ایک عام سی پانی کی جگہ، لیکن سچ میں یہ ان کی زندگی کا موڑ تھا۔ دو عورتیں وہاں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے انتظار کر رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام تھکے اور بھوکے، لیکن بنا کسی امید کے ان کی مدد کی۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آسان سا کام ان کی زندگی کو بدل دے گا۔ یہ عورتیں اپنے والد کو ان کی اچھائی کے بارے میں بتانے لگیں۔ اس پتا نے انہیں ایک چھت، ایک نوکری اور ایک رکنے کی جگہ دی جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور ان میں سے ایک عورت ان کی پتنی بنی۔ دیکھیے اللہ قسمت کو کیسے کنٹرول کرتا ہے۔ نمبر 3، ایسے سائن جنہیں آپ کو پہچاننا چاہیے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا عجیب سا احساس کیا ہے کہ کسی کو آپ کی زندگی میں آنا ہی تھا؟ یہ کوئی عام اتفاق نہیں بلکہ کچھ اور ہے، کچھ ایسا جسے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ دنیا میں ہم سوچتے ہیں کہ ہر چیز اتفاق ہے، کہ ہمارے رشتے، ہمارے اتفاق، حالات اور کوششوں پر مبنی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ ہمیں اشارہ دیتا ہے۔ جب پریشانیاں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں، کچھ راستے ہم زبردستی کھولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بند رہتی ہے۔ پھر کچھ ملاقاتیں ہوتی ہیں جہاں سب کچھ آسان لگتا ہے، دل کی خاموشی۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں آ کر الجھنیں اور فکر لاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ سکون لاتے ہیں۔ اللہ کی یاد ایک بڑا سائن یہ ہے کہ جب یہ انسان آپ کو اللہ سے دور نہیں کرتا بلکہ آپ کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔
नंबर 4, कभी कभी लगाव दिल को तोड़ देता है, लेकिन असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब अल्लाह हमें किसी से दूर करता है। शायद तुम किसी चीज़ को पसंद करते हो लेकिन वो तुम्हारे लिए बुरी है, और शायद तुम किसी चीज़ को नापसंद करते हो लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छी है। जब कोई दरवाज़ा बंद होता है हम इसे नाकामी के रूप में देखते हैं, लेकिन शायद ये अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है। नंबर 5, वो दुआ जो सब कुछ बदल देती है। जब आप उलझन में हो और अल्लाह से यही दुआ करें, या अल्लाह, अगर ये इंसान मेरे लिए इस दुनिया और आखिरात में सही है तो उसे मेरे करीब कर दो, और अगर वो मेरे लिए सही नहीं है तो उसे मुझसे दूर कर दो और मेरे लिए उससे बेहतर चीज़ दे दो। इसके बावजूद अगर वो आपके जहन से नहीं निकल रहा तो दुआ करें कि अगर ये बुरा है तो इसे ही मेरे हक में अच्छा बना दो। आमीन। इसे सिर्फ पढ़े नहीं, दिल से कहें। अल्लाह पर यकीन रखें, क्योंकि जब आप अल्लाह को चुनते हो तो आप कभी हारते नहीं हो। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अल्लाह आपको किसी खास इंसान की ओर ले जा रहा है, या आपको ये मानना पड़ा कि वो आपसे दूर हो गया? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी राय किसी और की दिल को छू सकती है।